قوموں کی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کو عروج دیتے ہیں, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو زوال دیتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ذلیل کر دیتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں. جرمن سوال کرتے ہیں کہ ہٹلر کو تو منتخب کیا گیا تھا ووٹ کے ذریعے, بڑی یعنی اس کو ڈیموکریٹکلی منتخب کیا گیا تھا, پھر وہ پاگل کیسے ہو گیا, پھر اس نے دنیا کو جنگ میں کیوں دھکیل دیا, پھر وہ جرمن قوم کی سپرمیسی کے نام پہ اس نے تباہی کیوں لے آئی. اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے یا موجود تھے انہوں نے جرمنی کو یہ جو خودکشی ہے یہ اس کرنے کی اجازت کیوں تھی. اب ایسا سوال, ایسی چیز جو ہے یہ نیتن یاہو کے متعلق کی جا رہی ہے. نیتن یاہو کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا. بڑے اچھے جو اس تعلقات تھے وہ ایک طرح سے اسٹیبلش ہوئے تھے, فلسطینی مسئلہ اس طرح سے ابھرا نہیں ہوا تھا, غزہ میں لوگ آباد تھے, مغربی کنارے میں لوگ آباد تھے, مصر کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو گئے تھے, اردن جو ہے وہ ساتھ ہو گیا تھا, شام جو ہے وہ سیٹل ہو گئی تھی چیزیں. لیکن نیتن یاہو نے کیا کیا, اسے ہر جگہ پہ بم باری کر دی, ہر جگہ پہ لوگوں کو خلاف کر دیا. ابھی یہ جو قطر میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں اردن کے جو سربراہ ہیں وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں, جو مصری ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ ملک ہیں جو ایک طرح سے ایران کا جب مقابلہ تھا اسرائیل کے ساتھ تو بڑی حد تک غیر جانب اگر نہ کہیں تو بعض جگہوں پہ تو وہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے. بلکہ ایک تنزیہ ایک اسرائیلی اخبار نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ عربوں کی زبانیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں, ہاتھ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. اس لیے بدلی ہے کہ ہر عرب ملک یہ سمجھتا کہ یہ اتنا پاگل بندہ ہے, یہ کسی نہ کسی وقت ہمیں پھینک دے گا, ہماری حکومت کو خطرے میں ڈال دے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ اسرائیل پہ بڑھ رہا ہے. اسرائیل پہ ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی ان لوگوں کی جو تریت کو ماننے والے اب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہودی ہیں, وہ برس رہے ہیں یعنی اس پہ نیتن یاہو پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اس نے بڑی تباہی لے آئی. اب نیتن یاہو یہ ساری حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس کو ٹرمپ کی جو ہے وہ ایک آشیرواد حاصل ہے, لیکن ٹرمپ کی جو وارداتیں ہیں یہ اسرائیل کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. میں یہاں ایک تاریخ سے بات کروں گا کہ جب ہٹلر جو ہے یہودیوں کو مار رہا تھا, گیس چیمبرز میں تھا, اور تو پھر اس وقت یہ خیال تھا کہ یہودی اب ختم ہو جائیں گے. لیکن یہودی ختم نہیں ہوئے. یہودی جو ہے وہ دوبارہ ابھرے, انہوں نے وہاں اپنی اسٹیٹ قائم کی, عربوں کو نکالا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب اسرائیل ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ تھا کہ جب یہ واقعات سارے پیش آئے, جب کر رہا اس وقت دنیا میں جو طاقت تھی سب سے بڑی وہ برطانیہ. اس دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ ہے جو بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا, تو امریکہ نے فیسیلیٹیٹ کیا یہودیوں کو کہ وہ وہاں جا کے آباد ہو جائے. کیرن آرمسٹرانگ یہ کہتی ہے کہ جو عیسائیوں کا تجربہ تھا, کروسیڈز کا تجربہ تھا, وہ یہ تھا کہ ہوسٹائل مسلمان ریاستوں کے درمیان ایک کرسچن اسٹیٹ نہیں قائم کی جاتی. یہ کوئی 250-300 سال جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے انہوں نے دیکھا کہ وہ اسٹیٹ اگر قائم بھی کرتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم اسٹیٹ تو یہاں نہیں کر سکتے, اس لیے ہنری ٹرومین نے وہاں پہ ایک جیوش اسٹیٹ قائم کرنے کا مشورہ دیا اور اس کو قائم کروایا اقوام متحدہ کے ذریعے. بزرگ خواتین و حضرات, یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروپ جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ انہیں ایتھوپیا میں زمین دی جائے اور وہاں پہ وہ ایک اپنی اسٹیٹ بنائیں, لیکن ہنری ٹرومین نے اسے انکار کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا نہیں آپ جا کے وہاں, وہ آپ کی بڑی مقدس زمین ہے, وہاں پہ آباد ہو. اب ہوا یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنے سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے, لیکن وہ اور عربوں کو تنگ بھی کر رہا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے, اور وہ اس پہ بڑے اسرائیلی خاص طور پہ بات کرتے ہیں کہ ہم مسلسل جنگ کی کیفیت میں ہم نے یہ وقت گزارا ہے, کیا ہمارے نوجوان جو ہیں, آنے والی نسلیں جو ہیں اسی جنگی کیفیت کو لے کے اگلے 20 سال 10 سال چلیں گی؟ کیونکہ کیرن کا کہنا یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو 1000 جنگیں بھی ہار جائیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسرائیل تو ایک جنگ بھی اگر ہارا تو وہ فارغ ہے. بلکہ میں اسے اگلی بات کرتا ہوں کہ جس دن امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا, امریکہ جو ہے وہ کچھ بھی کیے بغیر اسرائیل جو ہے وہ اس کی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ بات بھی اسرائیلی جو ہیں, یہودی جو ہیں وہ سوچتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں جو نیتن یاہو سے کی پالیسیوں سے نفرت کرتے ہیں. تو بات سوچنے والی یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی. جب افغانستان میں سوویت یونین آیا تو وہ تو اس کا تو خیال تھا میں گرم پانیوں تک پہنچ جاؤں گا, میں گوادر تک پہنچ جاؤں گا, لیکن ٹوٹ گیا. اسی طرح سے ابھی جو ہے جس طریقے سے ٹیرف کو استعمال کیا ٹرمپ نے اور اتنا کامیاب نہیں ہوا, اور چین جس طرح سے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے, اور ایک تو اگلا فیصلے جو ہیں دنیا کے یہ چین نے کرنے ہیں. اور چین جو ہے وہ بہرحال اتنا اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, بالکل یہ تو کلیئر بات ہے, جتنے امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو نیتن یاہو نے اسرائیل کی سلامتی کو, اسرائیل کو اور اس پورے خطے کو, بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے
سمجھدار لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو، دانشمند لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے اور اس پہ کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی رہے۔